ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني بالحق فإنه لا يتمثل من صورة الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور پیارا ارشاد ہے کہ مجھ کو جس نے خواب میں دیکھا، من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی بالحق، پس بے شک اس نے مجھے حق دیکھا. فإنه لا يتمثل من صورت الشیطان، کہ بے شک میری شکل میں شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ میری مثل بن کر خواب میں کسی کے آئے. ایک اور حدیث میں ہے کہ من رآنی فی الیقظہ فقد رآنی بالحق، جس نے بیداری کی حالت میں بھی مجھے دیکھا. لیکن یہ بات بہت بلند برتر بات ہے، عام فہم بات نہیں، خیال کرنا. فقد رآنی بالحق، اگر بیداری میں بھی کسی نے اس آنکھ سے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے حق دیکھا، اس لیے کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. بہت تفصیل طلب بات ہے، ہم اس تفصیل میں جانے کی بجائے اتنا ہی کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی شخص اگر دیکھے تو واقعتاً حضور علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے. اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ باقاعدہ آواز اس کو سنائی جائے گی کہ ھذا محمد الرسول اللہ، یہ ہیں آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یا خود رسول اللہ کہیں گے فإنی رسول اللہ، بس بے شک میں تمہارا رسول ہوں. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضور علیہ السلام کو کسی ایسی حالت میں دیکھے تو اس کا پھر حکم کیا ہوگا؟ یا کوئی ایسی بات کہے کہ جس بات کا تعلق قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اس کی مثال بڑی ہی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو جو شکل اس کی ہوتی ہے وہی دیکھے گا، یا اس سے کوئی سرخی پاؤڈر اور زیادہ لگا ہوا ہوگا؟ وہی دیکھے گا نا. اگر ہنس رہا ہے تو ہنستی ہوئی شکل دیکھے گا، رو رہا ہے تو روتی ہوئی شکل دیکھے گا. اگر اپنے چہرے سیاہ کی حیثیت سے آئینہ دیکھے گا تو وہی دیکھے گا، اگر خوبصورت چہرے کو بنا کے دیکھے گا تو وہی دیکھے گا. میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے لیے آئینہ حق ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مظہر عکس اتم آئینہ بنایا ہے اپنی تجلیات کا، کہ اللہ کی تجلیات براہ راست رسول اللہ کے چہرے پہ پڑتی ہیں اور پھر رسول اللہ سے وہ منعکس ہو کر امت پہ جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیشے کے اوپر آئینے میں اور شیشے میں فرق ہے. آئینے کو سورج کے سامنے دکھاؤ، سورج کی روشنی آئینے میں آئے گی. پھر اس آئینے کو آپ کسی اندھیرے کمرے کی طرف لٹاؤ تو سورج وہاں ہے لیکن روشنی اس کی اس اندھیرے کمرے میں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عکس اس آئینے میں پڑ رہا ہے اور آئینہ اس کو پھر اندھیرے کمرے میں اس کو روشن کر کے دکھا رہا ہے. اللہ کی تجلیات سب سے پہلے محبوب کریم محمد مصطفیٰ پہ پڑتی ہیں، پھر جو بھی میرے محبوب پہ کلمہ پڑھتا جاتا ہے اس کے سینے کے ساتھ اس سینے نبوت حق، اس حق سینے سے نکلنے والی تمام شعائیں نور حق ہیں
جو ہر امتی کے ساتھ پیوست ہے۔ کوئی بھی شخص میرے محبوب کے نور سے جدا نہیں ہے، جن مقصد کہنے کا یہ ہے نور نبوت سے، فیض نبوت سے، حق اس عمل سے کوئی جدا نہیں ہے۔ لیکن اب اگر کوئی خواب ایسا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ خدا را خود تعبیر مت نکالے، کسی اللہ والے کے پاس اس کو جا کر اس کی تعبیر دے، اور تعبیر اس سے لے جو عالم بھی ہو، جو حساب دان بھی ہو، موسمیات کو بھی جانتا ہو اور ناموں کی تاثیر بھی جانتا ہو، قرآن و حدیث کا عالم بھی ہو، پہلی شرط نہیں ہے۔ دوسرا علم حساب، نظام زندگی کائنات کے اندر اتار چڑھو کے اعمال کو بھی دیکھتا ہو، اس لیے کہ خواب بعض مرتبہ سردی کا اور ہوتا ہے، اس کا تعبیر اور ہوتی ہے، گرمی میں اگر کوئی خواب میں آگ دیکھے تو اس کی تعبیر اور ہوگی۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریل سے باہر نکلے اور انہوں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، یہ لفظ کہتے ہوئے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے وقت کے جید عالم ولی اللہ، انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ وہ کانپ اٹھے اور سیدھے اپنے شیخ کے پاس گئے کہ میں نے تو عجیب خواب دیکھے، مجھے تو لگتا ہے میرا ایمان غارت ہو گئی ہے، میں تو تباہ ہو گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ حضور ایسے نہیں ہو سکتے، یہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ حضور ایسی شکل میں مجھے نظر آ رہے ہیں، میرے اعمال اتنے گدلے ہیں کہ حضور کا چہرہ میں صاف نہیں دیکھ رہا، میرے اعمال اتنے میلے ہیں کہ میں حضور کو صحیح آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہا، اور حضور کو کسی اور اپنے پیر کی شکل میں دیکھ رہا ہوں، جیسے کوئی اور دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کو پیر کے ساتھ محبت ہے، حضور سے محبت نہیں، اس لیے حضور کی زیارت تو اس کو ہوئی لیکن پیر کی شکل میں دیکھ رہا ہے۔ اسے چاہیے اپنے نبی سے سچی محبت رکھے، اس سنتوں سے سچی محبت رکھے، یہ ہے تعبیر۔ تو اس شیخ نے اس کو کہا کہ ان قریب ہندوستان پہ انگریزوں کا تسلط ہونے والا ہے، اس وقت سوچ بچار بھی نہیں تھی کہ ہندوستان میں انگریز آئے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں، لیکن اس بزرگ نے 20 سال پہلے بتا دیا اس کی تعبیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اگر ہیڈ پہن کے کھڑے ہیں یا پینٹ پہن کے کھڑے ہیں تو حضور اصل ایسے نہیں ہیں، اصل میں کیونکہ ہمارے اعمال اتنے برے ہو گئے ہیں کہ آپ انگریز ہمارے اوپر اس شکل میں، یعنی کہ ایمان کو تبدیل کرنے کے لیے انگریز ہم پہ حکومت کرنے والے ہیں، اور ایسے ہی ہوا، کچھ مدت گزری تو انگریز کی حکومت قائم ہو گئی۔ کتنی مدت تک ذلت اٹھائی مسلمانوں نے، یہ صرف ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اور کثرت سے درود پڑھنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں اعمال کے اندر ڈالو۔ اس کو خواب کے بغیر خوشخبری ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اس کے روز قیامت بہت قریب ہوں گا جس نے میری سنتوں کو اپنے دل کے اندر، اپنے جسم میں، اپنے اعمال میں سجایا ہے۔ سب سے قریب ترین بندہ میرا امتی، اللہ کا بندہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے خواب بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں پوری صحیح اصلی حالت میں پورے نقش و نگار سے اپنے حبیب کی زیارت بھی نصیب فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم